بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 10 اکتوبر 2021 کی صبح اسلام آباد میں انتقال کر جانے والے پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جہاں پاکستان میں محسن پاکستان کے طور پر جانا جاتا تھا، وہیں مغربی دنیا انہیں جوہری ٹیکنالوجی کی اسمگلنگ کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام لازم و ملزوم تصور کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خان ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد 31 مئی 1976 میں انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی، جس ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر A.Q. خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے شہر چاگی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہی کی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے زیر نگرانی پاکستان نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ادارے نے 25 کلومیٹر تک مار کرنے والے ملٹی بیرل راکٹ لانچر، لیزر رینج فائنڈر، لیزر تھریٹ سینسر، ریموٹ کنٹرول مائن ایکسپلوڈر، ٹینک شکن گن سمیت پاک فوج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ ڈاکٹر قدیر خان نے NGO بھی بنائی جو تعلیمی اور فلاحی کاموں میں سرگرم ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں مشیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عہدے پر فائز رہے، تاہم امریکی صدر جارج W. بش انتظامیہ کی جانب سے 2003 میں ڈاکٹر A.Q. خان پر یورینیم دیگر ممالک کو فراہم کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ انہوں نے ان الزامات کا ٹی وی پر آ کر اعتراف کیا اور اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے انہیں معافی دے دی تھی، جس کے بعد وہ گزشتہ کئی برسوں سے سخت نگرانی اور سیکورٹی میں اپنے گھر پر ہی مقیم تھے اور ان کی سماجی زندگی بہت محدود ہو گئی تھی۔ البتہ بعد ازاں کی انٹرویوز میں ان کا موقف رہا کہ جوہری ٹیکنالوجی کی مبینہ اسمگلنگ کے معاملے پر انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 2004 سے 2009 تک مکمل نظر بندی کی زندگی گزارتے رہے اور اس عرصہ کے دوران انہیں کسی عوامی مقام پر نہیں دیکھا گیا۔ سن 2009 میں ان پر عائد پابندیاں نرم کر دی گئیں اور انہیں کسی حد تک سماجی تقریبات میں بھاری سیکیورٹی کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد کے سیکٹر E7 میں فیصل مسجد سے چند قدم کی مسافت پر ایک گھر میں مقیم تھے، جہاں سخت سیکورٹی میں انہیں رکھا گیا تھا۔ یہاں گلی کے دونوں اطراف پر سیکورٹی اہلکار موجود ہوتے تھے جو ہر آنے والے پیدل یا گاڑی سوار کو چیک کرنے کے بعد ہی گزرنے کی اجازت دیتے تھے۔ رواں برس ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں 26 اگست کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد تشویشناک حالت میں انہیں کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم طبیعت سنبھلنے پر وہ واپس گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اس دوران ڈاکٹر عبدالقدیر سے متعلق ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے حکومتی شخصیات کی بے اعتنائی اور دوران عدالت مزاج پرسی نہ کرنے کا گلہ کیا۔ ناظرین، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا یہ عظیم سائنسدان اتوار 10 اکتوبر کی صبح قسم پرسی کی حالت میں اسلام آباد میں انتقال کر گیا، جہاں اسے مرنے کے بعد سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاعی نظام کو ناقابل تسخیر بنا کر پوری دنیا میں پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت ان کی آخرت کی منازل کو آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔